اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی کے نور سے پر نور ہے شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے۔ السلام علیکم۔ آج 10ویں روزے کی سحری ہے۔ شاہنامہ اسلام کے ساتھ شبینہ طارق۔ پچھلی ویڈیو میں شاہنامہ اسلام باب ششم، مسلمانان مکہ کی ہجرت یثرب، مشاورت قتل تک بیان کیا گیا تھا، اور آج ہجرت کی رات کے واقعات شاہنامہ اسلام سے ابوالاسر حفیظ جالندھری نے جس طرح منظوم انداز سے پیش کیا ہے ویسے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شاہنامہ اسلام باب ششم سے آغاز کرتے ہیں۔ سفینہ مہر کا جس دم شفق کے خون میں ڈوبا، کیا تاریکیوں نے دن پہ چھا جانے کا منصوبہ، کئی فتنے جگا کر رات نے پھیلا دیے دامن، فضا پر لشکر ظلمات نے پھیلا دیے دامن، مسلط ہو گئی خاموشیاں دنیائے ہستی پر، ستاروں کی نگاہیں جم گئیں مکے کی بستی پر، نہیں تھا دامن کعبہ پہ زمزم اشک جاری تھا، چٹانیں دم بخود تھیں وادیوں پر ہول طاری تھا، نظر آتی ہو جس میں روشنی وہ ایک ہی گھر تھا، مصلی پر وہاں جو شخص بیٹھا تھا پیغمبر تھا، عبادت ختم کی تسکین و اطمینان سے اس نے، اٹھا باندھی کمر اللہ کے فرمان سے اس نے، جگایا نیند سے شیر خدا کو اور فرمایا کہ فرما ہجرت یثرب کا ہے میرے لیے آیا، مثال موسیٰ و داؤد ہجرت فرض ہے مجھ پر، کمال دین حق تمام حجت فرض ہے مجھ پر، اٹھو دیکھو کہ تلواروں سے گھر محصور ہے میرا، کہ میری قوم کو اب قتل ہی منظور ہے میرا، نکلنا اور اس عالم میں تلواروں پہ چلنا ہے، مگر حکم خدا ہے اس لیے مجھ کو نکلنا ہے، یہ چادر اوڑھ لو سو جاؤ آ کر میرے بستر پر، محافظ ہے وہی رکھو بھروسہ شان داور پر، یہ مال و زر انہی لوگوں کا میرے پاس امانت ہے، امانت کا ادا کرنا ہی اسلامی دیانت ہے، خدا حافظ ہے دیکھو دل میں اندیشہ نہ کچھ نہ، یہ چیزیں ان کی پہنچا کر سوئے یثرب چلے آنا، علی نے حکم کی تعمیل کی اور اوڑھ لی چادر، باطمینان آ کر سو گئے حضرت کے بستر پر، ارادہ کر لیا جب سرور عالم نے چلنے کا، تو دیکھا راستہ مسدود ہے گھر سے نکلنے کا، دروازوں میں سے جھانکا
ہر طرف گہرا اندھیرا تھا مگر پہرے کھڑے تھے، گھر کو جلادوں نے گھیرا تھا۔ اندھیرے میں چمک اٹھتی تھی بجلی کی طرح دھاریں، نظر آیا کہ ہے ہر سمت تلواریں ہی تلواریں۔ یہ آدھی رات کا عالم، یہ ہیبت ناک نظارہ، مگر ڈرتا نہ تھا باطل سے وہ اللہ کا پیارا۔ وہ دراتا ہوا وہ حدت کا دھم بھرتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا۔ تیری برق نظر اس مجمع قاتل کی آنکھوں پر کہ پٹی خیر کی بن گئی باطل کی آنکھوں پر۔ کچی ہی رہ گئی ہوں ریز ہوں آشام شمشیریں، کسی نے کھینچ دی ہوں جس طرح کاغذ کی تصویریں۔ خدا نے خاک غفلت ڈال دی کفار کے سر میں، رسول پاک پہنچے حضرت صدیق کے گھر میں۔ سنایا دوست کو فرمانے حق یثرب کی ہجرت کا، نوید زندگی بخشی دیا مزدہ رفاقت کا۔ عزت دختر صدیق نے سامان کو باندھا، نطاق اپنی اتاری اس سے توشہ دان کو باندھا۔ حبیب حق کی خوشنودی سلا تھا جوش خدمت کا، شرف پا ہوئی ذاتن نطاقین آج سے اسما۔ ہوئے آزاد باطل کے حصارے قہر سے دونوں، ابھی کچھ رات باقی تھی کہ نکلے شہر سے دونوں۔ نبی نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے پیارے حرم، میری تیری فرقت کا وقت آیا۔ تیرے فرزند اب مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے، تیری پاکیزگی کا آواز تک کہنے نہیں دیتے۔ جدائی عارضی ہے پھر بھی دل کو بے قراری ہے کہ تو اور تیری خدمت مجھ کو دنیا بھر سے پیاری ہے۔ یہ فرماتا ہوا آگے بڑا اسلام کا ہادی، سراسر موم ہو کر رہ گئی یہ سنگ دلے وادی۔ چڑھائی سخت تھی سنگین و ناہموار رستہ تھا، نکیلے پتھروں کا فرش تھا پرخار رستہ تھا۔ نبی کے پائے نازک ہر قدم پر چوٹ کھاتے تھے، دل صدیق کے جذبات زخمی ہوتے جاتے تھے۔ نہ دیکھا جا سکا پائے محمد کی جراحت کو، بسط اسرار کندھوں پر اٹھایا شان رحمت کو۔ اندھیرا پتھروں کے ڈھیر کوہ سور کی گھاٹی، خدا ہی جانتا ہے یہ مسافت جس طرح کاٹی۔ بلاخر دو مسافر نزد غار سور آ ٹھہرے، مقدر تھا یہی نورانیوں کا قافلہ ٹھہرے۔ گئے اندر ابو بکر اور اس کو صاف کرائے، ابا کو چاک کر کے روزنوں میں اس کو بھرائے۔ ماؤ خورشید نے برج سفر میں استراحت کی کہ تھا نوریز تاریخی، یکم تھی سن ہجرت کی۔ ازل سے سو رہی تھی خاک کی توقیر جاگ اٹھی، یکایک اس اندھیرے غار کی تقدیر جاگ اٹھی۔ افق کے غرفۂ مشرق سے جب خورشید نے جھانکا، نظر آیا تماشا قاتلوں کی چشم حیراں کا۔ گروہ اشقیاء کو سرنگوں ہوتا ہوا پایا، علی کو سایہ شمشیر میں سوتا ہوا پایا۔ سحر کا نور خندہ زن تھا باطل کی لیاقت پر، بہت جزدز تھا انباء و قریش اپنی حماقت پر۔ حقیقت کھل گئی جس وقت غافل ہوش میں آئے، بہت دھپڑے بہت اچھلے کودے جوش میں آئے۔ بہت کچھ کھینچا تانی کی، علی کو خوب دھمکایا، یہاں سے پھر یہ مجمع خانہ صدیق پر آیا۔ ہوا معلوم ہے وہ بکر بھی گھر میں نہیں سوئے، یہ ایسی بات کی جس نے حواس و ہوش بھی کھوئے۔ بہن لڑنے لگے دوسرے کی داڑیاں نوچی، محمد کو پکڑ لینے کی ترکیبیں کئی سوچی۔ کیا اعلان آخر جو کوئی جرات دکھائے گا، پکڑ لائے گا تو انعام میں 100 اونٹ پائے گا۔ لگے کچھ جمع ہو کر شہری میں ہاں ہو کرنے، لگے کچھ جمع ہو کر شہر ہی میں ہاں ہو کرنے۔ بہت سارے مسلح ہو کے نکلے جستجو کرنے، لگائے ہر طرف چکر بہت لمبے بہت چوڑے۔ پہاڑوں پر چڑھے وادی میں گھومے دشت میں دوڑے، تعاقب میں کئی مشرک دہانے غار تک پہنچے، کئی بار اس مقام سید ابرار تک پہنچے۔ سنی ابو بکر نے قدموں کی آہٹ، دل ہوا پرغم، کہا دشمن قریب آئے ہیں اے فخر نبی آدم۔ کہا اللہ ساتھی ہے تو کیا اندیش اے دشمن، رکھ ان اللہ معنا پر نظر اے دوست لا تحزن۔ اٹھا رکھی نہ اہل مکہ نے باقی کسر کوئی، نہیں پہنچا خدا کے پاک بندوں تک مگر کوئی۔ مسافر 3 روز و شب رہے اس غار کے اندر، غذا ملتی رہی تازہ بفضل خالق اکبر۔ سکو افشا ہوا دنیا پہ چڑھتی رات کا سایہ، تو عامر گھر سے ایک ناکا کی جوڑی ساتھ لے آیا۔ ادب سے عرض کی ابو بکر نے اے رحمت باری، سوار ناکا ہو کر کیجئے چلنے کی تیاری۔ ہوا ارشاد اس ناکا کی قیمت طے کرو پہلے، ہم قیمت بغیر اس کو نہ لیں گے سوچ لو پہلے۔ اشارہ تھا مدد جس رحمت یزداں نہیں لیتے، خدا کی راہ میں انسان کا احسان نہیں لیتے۔
بقیمت لے کے ناقہ شان رحمت نے سواری کی، بڑھی یسر کی جانب نکھتے باد بہار کی۔ رسول اللہ اور صدیق تھے ایک پشت ناقہ پر، عامر دوسری پر، اور اس کے ساتھ ایک رہبر۔ بظاہر چند اہل کارواں معلوم ہوتے تھے، مگر ان کے جلوں میں دو جہاں معلوم ہوتے تھے۔ یہ شب چلتے ہی گزری اور دن کی دوپہر آئی، عرب کی دھوپ نے شان تمازت اپنی دکھلائی۔ اٹھا طوفان آتش اس بیابانی سمندر میں، سمایا آ کے سو ہاویہ ایک ایک پتھر میں۔ زمین انگارے اگلی، آگ برسی آسمانوں سے، دھواں اٹھنے لگا جھلسی ہوئی کالی چٹانوں سے۔ فضا تھرا گئی سیل حرارت کی دریروں سے، ہوا گھبرا گئی امواج حدت کے تھپیڑوں سے۔ ازل کے روز سے یہ خاک یوں ہی پاک ہوتی تھی، وضو کرتی تھی ہر ذرے کا منہ کرنوں سے دھوتی تھی، یا کرتی تھی غسل آفتابی اس لیے وادی کہ گزرے گا یہاں سے ایک دن اسلام کا ہادی۔ یا آرام ایک پتھر کے سائے میں رسالت نے مہیا کر لیا دودھ اس جگہ بھی جوش خدمت نے، ہوئی جس وقت ہلکی دھوپ کی وہ شعلہ سامانی، پیا شیر مسوا آپ نے چلنے کی پھر ٹھانی۔ شاہنامہ اسلام میں حفیظ جالندھری نے اس واقعے کو جس طرح سے نظم کیا ہے، یہ انہی کا حق ہے۔ کل ہم اسی میدان سے آگے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔